بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر طاہر رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں فکر اردو۔ میرے اس لیکچر میں کلاس فرسٹ ایئر کے ابتدائی معلوماتی لیکچر ہے۔ یہ ایک بہت زبردست تکنیکی ٹیبل آپ کے سامنے پیش کروں گا جو فرسٹ ایئر کلاس کی کتاب کے سب سے پہلے شروع میں فہرست دی ہوئی ہوتی ہے، اس میں سے یہ ٹیبل صرف یاد کرنے سے، پڑھ لینے سے 9 نمبر کا پیپر جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو طالب علم یہ ٹیبل یاد کر لے جو میں آپ کو ابھی دکھانے جا رہا ہوں، ان ٹیبلز کو یاد کر لے تو آپ کے 9 نمبر امتحان میں پکے ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی بھی بورڈ سے امتحان دے رہے ہیں، پنجاب کے 11 بورڈز میں سے کہیں بھی آپ پیپر دے رہے ہیں تو آپ کے یہ 9 نمبر بالکل آپ کے مٹھی میں ہیں۔ تو یہ بڑا مختصر سا ہے، بڑا ٹپیکل سا ہے، بڑے جو ہے نا وہ تجربات کے بعد یہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ لیں جی، فرسٹ ایئر اردو سبق نمبر 1۔ اس میں صرف ہے کیا؟ اس میں جتنے بھی اسباق آپ کی فرسٹ ایئر کی اردو کی کتاب کے اندر دیے گئے ہیں، ان اسباق کے عنوانات ہیں، مصنفین کے نام ہیں، ان کی تاریخ جو تاریخ پیدائش، سن پیدائش ہے اور سن وفات ہے جو کہ نصاب میں شامل ہے۔ پھر اس سبق کی صنف کیا ہے اور وہ سبق کس کتاب سے لیا گیا، یعنی کہ اس کا ماخذ کیا ہے۔ یہ 6 معلومات ہیں جو آپ اگر یاد کر لیں، آپ 2-3 دفعہ پڑھ لیں اور اس کے خاص طور پر سن وفات اور سن پیدائش کو یاد کر لیں تو آپ کے سالانہ امتحان کے پیپر کے 9 نمبر کا پیپر جو ہے وہ آپ ہر صورت حل کر دیں گے، اور اسی ٹیبل میں سے 9 نمبر کا پیپر آئے گا۔ اس میں دیکھیں پہلا سبق جو ہے وہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ سید سلیمان ندوی کا لکھا ہوا ہے، اور جو سید سلیمان ندوی ہیں یہ 1884 کو پیدا ہوئے تھے اور 1953 کو انہوں نے وفات پائی تھی۔ یہ جو سبق ہے اس کی صرف سیرت نگاری ہے۔ سیرت نگاری مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر جو کتاب لکھی جاتی ہے اسے سیرت نگاری کہا جاتا ہے، اور یہ ان کی کتاب خطبات مدراس میں سے لیا گیا ہے۔ مدراس جو ہندوستان کا ایک شہر تھا جس کا اب نیا نام چنائے ہے، یہ وہاں پہ جو خطبات دیے گئے تھے ان کا مجموعہ ہے خطبات مدراس۔ دوسرا سبق جو ہے وہ اپنی مدد آپ ہے۔ یہ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا مضمون ہے۔ سر سید احمد خان 16 اکتوبر 1817 کو پیدا ہوئے تھے اور 1898 میں ان کی وفات ہے۔ یہ مضمون ہے، اس سبق کی صنف جو ہے وہ مضمون ہے، اور یہ مضامین سر سید احمد خان سے ماخوذ ہے۔ سر سید احمد خان اردو ادب کے سب سے پہلے مضمون نگار بھی تھے۔ انہوں نے اردو میں سب سے پہلے جو ہے وہ مضمون نگاری کی صنف کو متعارف کروایا تھا، تو ان کے مضامین اردو ادب میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ تیسرا سبق سر سید کے اخلاق و خصائل، یہ مولانا الطاف حسین حالی کا کتاب حیات جاوید میں سے لیا گیا ہے، اور یہ سوانح نگاری ہے سر سید احمد خان کی۔ مولانا الطاف حسین حالی اردو ادب کے سب سے پہلے سوانح نگار تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اردو میں سوانح نگاری لکھی تھی۔ انہوں نے 3 سوانح نگاری لکھی، ایک تھی یادگار غالب، ایک حیات سعدی اور حیات جاوید۔ مولانا الطاف حسین حالی پانی پت کے مقام پر پیدا ہوئے تھے 1837 میں، اور 1914 میں ان کی وفات ہے۔ یہ وہی پانی پت کا علاقہ ہے جہاں پر 3 مشہور جنگیں ہوئی تھیں۔ اگلا جو سبق ہے وہ ہے ابو القاسم زہراوی۔ یہ حمید عسکری کا ایک مضمون ہے۔ ابو القاسم زہراوی نامور مسلم سائنسدان تھے، تو ان کی کتاب کا نام بھی نامور مسلم سائنسدان ہے،
اور یہ بھی مضمون بھی ہے، اس کے خاکہ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن خاکے سے زیادہ یہ مضمون ہے۔ اس کی صنف حمید عسکری کی جو سن پیدائش ہے وہ 1909 ہے اور ان کی سن وفات جو ہے وہ 1971 ہے۔ اگلا افسانہ ہے جی، آگے 4 افسانے ہیں فرسٹ ایئر کے نصاب میں۔ پہلا افسانہ ہے ادیب کی عزت، جو کہ منشی پریم چند، جن کا اصل نام دھن پت رائے تھا، ان کی کتاب آخری تحفہ میں سے لیا گیا ہے اور اس کی صنف افسانہ ہے۔ پریم چند جو ہے یہ 1880 میں پیدا ہوئے تھے اور 1936 میں ان کی وفات ہے۔ اس سے اگلا جو افسانہ ہے وہ اوور کوٹ ہے۔ اوور کوٹ بہت مشہور افسانہ ہے، اس کے انگلش زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور غالباً بی اے کے نصاب میں بھی یہ شامل ہے اوور کوٹ۔ اور اوور کوٹ کو لے کر بہت سی فلمیں اس بھی بنائی گئی ہیں، ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی بہت سے ڈرامے اوور کوٹ کے اوپر فرمائے گئے ہیں۔ یہ غلام عباس کا افسانہ ہے۔ غلام عباس بڑے مشہور افسانہ نگار تھے اور ان کی کتاب افسانوی مجموعے جاڑے کی چاندنی سے یہ ماخذ ہے، تو اس کی صنف افسانہ ہے۔ غلام عباس 1909 میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی سن وفات جو ہے وہ 1882 ہے۔ چلے جی، اگلا جو سبق ہے وہ ہے سفارش۔ سفارش بھی ایک افسانہ ہے جو احمد ندیم قاسمی کا لکھا ہوا ہے، اور احمد ندیم قاسمی کی کتاب جو افسانوی مجموعہ ہے کپاس کا پھول، اس میں سے یہ لیا گیا ہے۔ احمد ندیم قاسمی ایک ہمہ جہت شخصیت تھے۔ انہوں نے اردو ادب کی تقریباً ہر صنف میں ہی طبع آزمائی کی۔ یہ 1918 میں پیدا ہوئے اور 2006 میں ان کی وفات ہے۔ اور چوتھا اور آخری افسانہ جو ہے وہ ہے چراغ کی لو۔ یہ حاجرہ مسرور کا لکھا ہوا ہے۔ حاجرہ مسرور اور ختیجہ مستور دونوں بہنیں تھیں اور دونوں ہی بہت بڑی رائٹر تھی۔ یہ حاجرہ مسرور کا لکھا ہوا ہے جو 1929 میں پیدا ہوئیں اور 2012 میں انہوں نے کراچی میں وفات پائی۔ ان کا یہ افسانہ جو ہے چراغ کی لو، ان کی کتاب سب افسانے میرے میں سے ماخوذ ہے۔ اگلا جو سبق ہے وہ مکتوبات غالب۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے خطوط پر مبنی یہ سبق ہے، جو ان کے کتاب جو ہے مولانا غلام سرور مہر کی لکھی ہوئی کتاب مکتوبات غالب، اس میں سے یہ ماخذ ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 میں پیدا ہوئے اور 1869 میں ان کی وفات ہے، اور اس سبق کی صنف جو ہے وہ مکتوبات ہے۔ اور اگلے جو مکتوبات ہیں وہ علامہ اقبال کے ہیں، اس لیے سبق کا نام ہے مکتوبات اقبال۔ علامہ محمد اقبال کے یہ مکتوبات ہیں۔ انہوں نے جو خط لکھے اپنے دوستوں کو، خاص طور پر مولانا گرامی کے نام ان کے خط ہے۔ اور علامہ اقبال تقریباً سارے طالب علموں کو پتہ ہے کہ 1877 میں پیدا ہوئے تھے۔ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے اور 21 اپریل 1938 کو ان کی وفات ہے۔ اور یہ مکتوبات، ان کتاب کا نام بھی مکتوبات اقبال ہی ہے۔ اگلا جو سبق ہے وہ ہے لاہور کا جغرافیہ، جو اردو ادب کے مشہور مزاح نگار احمد شاہ پطرس بخاری کا لکھا ہوا ہے۔ احمد شاہ پطرس بخاری 1898 میں ان کی پیدائش ہے۔ یہ وہی سن ہے جب 1898 میں سر سید احمد خان کی وفات ہے، اور احمد شاہ پطرس بخاری کی 1898 میں پیدائش ہے، اور یہ 1958 میں ان کی وفات ہے۔ یہ بہت بڑے مزاح نگار تھے اور ان کی کتاب ہے مضامین پطرس، اور اسی میں سے یہ سبق ماخذ ہے۔ لاہور کا جغرافیہ بہت پڑھنے والا اور بڑا مزیدار سبق ہے۔ اگلا جو بڑا سادہ سا اور بڑا معنی خیز سبق ہے، دوستی کا پھل۔ یہ پنجاب کی لوک داستانیں جو سینہ بسینہ سنائی جاتی تھی، ان کا اردو میں ترجمہ کیا ہے شفیع عقیل صاحب نے۔ شفیع عقیل جو ہے وہ 1930 میں پیدا ہوئے اور 2013 میں ان کی وفات ہے۔ اگلا جو سبق ہے وہ سفر نامہ بھی ہے اور مزاح نگاری بھی ہے، تو میں تو اسے مزاح نگاری کی صنف میں گنتا ہوں۔ کیا واقعی دنیا گول ہے؟ ابن انشا کے سفر نامے دنیا گول ہے سے یہ ماخذ ہے۔ ابن انشا جو ہے وہ 1927 کو پیدا ہوئے اور 1978 میں ان کی وفات ہے۔ ابن انشا کے سفر نامے بڑے پڑھنے والے اور بڑے دلچسپ ہیں، اور یہ جو سبق ہے خاص طور پر یہ بڑا مزاحیہ ہے، اس لیے میں اس کو مزاح نگاری کی صنف میں لیتا ہوں۔ آخری جو سبق ہے وہ اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ یہ مشتاق احمد یوسفی کا لکھا ہوا ہے، یہ بھی مزاح نگاری ہے،
مشتاق احمد یوسفی ابھی 2 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے 2018 میں. یہ 1923 میں پیدا ہوئے, 2018 میں ان کی وفات ہے. اور یہ سبق چراغ تلے, ان کی کتاب چراغ تلے سے لیا گیا ہے. تو یہ حصہ نثر کے سارے اسباق تھے. ان کو آپ اس طرح یاد کر لیں تو آگے میں پھر آپ کو پیپر میں دکھاؤں گا کہ کہاں کہاں پہ یہ اگر آپ یاد کر لیں گے تو کہاں کہاں پہ یہ کام آئیں گے آپ کو, اور کتنے نمبر کا پیپر آپ کا انہیں یاد کرنے سے حل ہو جائے گا. آگے ہم دیکھتے ہیں حصہ نظم میں کون کون سے. حصہ نظم جو ہے اس میں آپ دیکھیں تو یہ میں نے ایک فہرست کی جو ہے تصویر اتار کے یہاں پہ لگائی ہے. اس میں 13 نظمیں ہیں, 14 سبق تھے, 13 نظمیں اور 14 ہی غزلیں ہیں. اس میں سب سے پہلی نظم ہے حمد جو امیر احمد مینائی کی لکھی ہوئی ہے. دوسری نظم ہے نعت رسول مقبول, یہ ماہر القادری کی لکھی ہوئی ہے. اگلی جو نظم ہے وہ تسلیم و رضا ہے, یہ نذیر اکبر آبادی عوامی شاعر تھے, ان کی لکھی ہوئی ہے. میدان کربلا میں صبح کا منظر میر ببر علی انیس سب سے بڑے مرثیہ نگار, ان کی یہ نظم ہے. اور مستقبل کی جھلک مولانا ظفر علی خان صاحب کی ہے. اور برسات اگلی نظم ہے جو اختر شیرانی کی لکھی ہوئی ہے. ہلال استقلال حفیظ جلندری کی نظم ہے, یہ وہی حفیظ جلندری ہے جنہوں نے پاکستان کو قومی ترانہ لکھا ہے. خطاب جوانان اسلام اور پیغام, 2 بہت خوبصورت نظمیں, اور خاص طور پر خطاب جوانان اسلام علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی نظم اور پیغام بھی. اصل میں یہ نظم تو اس نام سے ان کے کسی مجموعے میں نہیں ہے, یہ ان کے ایک نظم میں سے ایک ایکسٹریکٹ لیا گیا جس کا نام پیغام رکھ کے وہ اس نصاب میں شامل کی گئی ہے. اگلی جو نظم ہے وہ ہے ایبسٹریکٹ آرٹ, یہ مزاحیہ نظم ہے. سید محمد جعفری, سید ضمیر جعفری کے کنشپس میں سے تھے, اور ان کی یہ بڑی خوبصورت نظم ہے ایبسٹریکٹ آرٹ. ایبسٹریکٹ انگریزی زبان کا لفظ ہے. کتاب ہیں مرزا محمود سردی کے, ان کا تعلق پشاور سے تھا, انہوں نے خوبصورت کتاب لکھے ہیں. لوکل بس, یہ بھی بڑی خوبصورت مزاحیہ نظم ہے دلاور فگار کی. اور آخری لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وحدہ نیت, یہ مست توکلی کی سندھی نظم ہے جس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے طارق قریشی صاحب. جو نصاب کا آخری حصہ ہے وہ ہے حصہ غزل. حصہ غزل میں بھی کل 14 غزلیں شامل ہیں, ہر شاعر کی 2 غزلیں شامل ہیں. اس میں جو شاعر شامل ہیں وہ میر تقی میر ہیں, خواجہ حیدر علی آتش ہیں, مرزا خان داغ دہلوی ہیں, مومن خان مومن ہیں, اور حسرت موہانی ہیں, فیض احمد فیض ہیں, اور احمد الدین قاسمی. 7 شعراء شامل ہیں, مشہور غزل گو شاعر ہیں سارے, اور ان کی 2 ہر ایک کی غزلیں شامل کی گئی ہیں. غزلوں کے کیونکہ عنوان نہیں ہوتا, ان کے یاد رکھنے کے لیے ان کے جو ہے نا وہ قافیہ اور ردیف کو اگر یاد کر لیں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے مثال کے طور پر احمد الدین قاسمی کی جو غزلیات ہیں ان کے اشعار کے آخر میں ہونا اور جائے آتا ہے. فیض احمد فیض کی جو غزلیات ہیں ان کے آخر میں دیا اور نہیں آتا ہے. حسرت موہانی کے جو غزلیات اس میں ہیں اور رہے آتا ہے. اور مومن خان مومن کی جو غزلیات ہے اس میں ہوتا اور ہم آتا ہے. مرزا خان داغ دہلوی کی جو غزلیات اس میں آتے اور گیا آتا ہے. حیدر علی آتش کی جو غزلیں ہیں ان کے آخر میں ہے اور کرتے آتا ہے. اور میر تقی میر کی جو غزلیات اس میں کا اور کاش آتا ہے. تو کوئی بھی ایسی غزل کا قافیہ یا ردیف یا شعر کا آخری جو حرف ہے وہ کسی دوسرے شاعر سے بالکل نہیں ملتا. تو اگر آپ اتنا لکھ لیں کہ میر تقی میر کی جو 2 غزلیں ہیں ان میں کا اور شین آتا ہے آخر میں, تو آپ کو اتنا یاد رکھنا بہت آسان ہوگا. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پیپر میں کہاں کہاں یہ آتے ہیں. اس میں سے جو ہے نا وہ 3 نمبر کی تو معروضی ہی آتی ہے. معروضی پیپر میں 3 نمبر کے سوالات کم از کم آتے ہیں, 4 نمبر کے بھی ہو سکتے ہیں. جیسے کہ وہ یہ پوچھ لیتے ہیں معروضی پیپر میں کہ جی یہ اس سبق کی صنف کیا ہے, یا اس مصنف کا سن پیدائش یا سن وفات کیا ہے, اور یا یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے سبق یہ ان کی کس کتاب سے ماخوذ ہے. تو اس طرح کے 3-4 نمبر کے سوالات, کم از کم 3 نمبر کے سوال تو آتے ہی آتے ہیں, 4 نمبر کے سوال بھی آ جاتے ہیں.
اس کے علاوہ یہ آپ کے سامنے پیپر ہے لاہور بورڈ کا 2018 کا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ سوال نمبر 2 میں جو پہلا حصہ نظم ہے، اگر آپ کو نظموں کا پتہ ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نظم کا عنوان کیا ہے اور اس کے شاعر کا نام کیا ہے۔ یہ پرچم ہے نشان، یہ ہلال استقلال نظم ہے مولانا ظفر علی خان کی، تو اس میں نظم کا عنوان ہے ہلال استقلال اور شاعر کا نام ہے مولانا ظفر علی خان۔ یہ 2 نمبر اس ٹیبل کو یاد کرنے میں سے آپ کو مل جائیں گے۔ تیسرا نمبر آگے غزل کا ہے، مثلا ہے میں نے بتایا تھا کہ یہ خواجہ حیدر علی خواجہ حیدر علی آتش کی یہ غزل ہے، تو اس کا 1 نمبر ہے، 2 اور 1 3 نمبر اس ٹیبل کو یاد کرنے سے آپ کو مل جائیں گے۔ سوال نمبر 3 میں 2 نمبر کہ سبق کا مصنف کا نام اور سبق کا عنوان 2 نمبر، تو اس سے آپ کو اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کس سبق میں سے ہے تو اس کا نام، اس کے اور سبق کا عنوان اور اس کے مصنف کا نام آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور پھر 3 اس پر اور 2 نمبر یہ 5 اور 3 نمبر مروزی کے 8 اور 9واں نمبر جو ہے نا وہ سوال نمبر 4 میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب خلاصہ لکھنا ہے تو خلاصہ ادیب کی عزت لکھنا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ پریم چند کا لکھا ہوا ہے، اسی ٹیبل میں موجود ہے، یہ ٹیبل آپ یاد کر لیں گے تو۔ اور آنا گھر میں مرغیوں کا یہ مشتاق احمد یوسفی کا لکھا ہوا ہے، تو یہ ٹیبل آپ یاد کر لیں تو 9 نمبر کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 10 نمبر کا پیپر جو ہے وہ آپ کا تیار ہو گیا ہے۔ یہ جو 3 ٹیبل میں نے آپ کے اس لیکچر میں شیئر کیے ہیں، تو اس میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا، آپ اس کو دیکھیں، اس ویڈیو کو 2-3 دفعہ آپ دیکھیں گے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، آپ کو یاد بھی ہو جائیں گی۔ آپ اسے بار بار دیکھیے، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے فکر اردو۔ اگلا لیکچر انشاءاللہ وہ ہوگا کہ درخواست کیسے لکھی جاتی ہے۔ اردو ادب میں جب ہم درخواست لکھتے ہیں یا پیپرز میں جب درخواست چیک کی جاتی ہے تو اس میں کن کن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور کہاں کہاں پہ جو ہے نا وہ طالب علم غلطیاں کرتے ہیں، تو اس کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن کو آپ کلک کریں تاکہ جب بھی کوئی نیا لیکچر اپلوڈ ہو تو آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ آسانی سے اپنے گھر میں بیٹھ کر اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ شکریہ، جیتے رہیں، خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔